دنیا اس وقت ایک ایسے خطرناک موڑ پر کھڑی ہے جہاں مشرق وسطی میں ہونے والی الگ الگ واقعات جو ہیں دراصل ایک ہی بڑی جیو پولیٹیکل ملٹری یعنی ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان تناؤ اب محض سفارتی بیانات یا خفیہ رابطوں تک محدود نہیں رہا ہے، بلکہ عملی فوجی تیاریوں، جدید ہتھیاروں، انٹیلیجنس جنگ اور ممکنہ براہ راست تصادم کی صورت کے قریب دوبارہ سے پہنچتا جا رہا ہے۔ 2025 کے آخری ہفتے میں یہ کشیدگی اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں کسی ایک فریق کی غلط کیلکولیشن پورے خطے ہی نہیں بلکہ عالمی نظام کو بھی ایک وسیع بحران کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ دنیا اس وقت ایک ایسے خطرناک موڑ پر کھڑی ہے جہاں مشرق وسطی میں ہونے والی بظاہر الگ الگ واقعات جو ہیں اور حالات میں ہونے والی جو پروگریسز ہیں دراصل ایک ہی بڑی جیو پولیٹیکل ملٹری یعنی جغرافیائی، سیاسی، عسکری کشمکش جو ہے اس کا حصہ دکھائی دیتی ہیں۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان تناؤ اب محض سفارتی بیانات یا خفیہ رابطوں تک محدود نہیں رہا ہے، بلکہ عملی فوجی تیاریوں، جدید ہتھیاروں، انٹیلیجنس جنگ اور ممکنہ براہ راست تصادم کی صورت کے قریب دوبارہ سے پہنچتا جا رہا ہے۔ 2025 کے آخری ہفتے میں یہ کشیدگی اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں کسی ایک فریق کی غلط کیلکولیشن پورے خطے ہی نہیں بلکہ عالمی نظام کو بھی ایک وسیع بحران کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب یعنی IRGC نے اعلان کیا ہے کہ اس کی نیول فورس نے ایک جہاز جو 40 لاکھ لیٹر اسمگل شدہ ایندھن لے جا رہا تھا اسے خلیج فارس میں ایران کی علاقائی حدود سے نکلنے کی کوشش کے دوران اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اس دوران کیریبین پانیوں میں وینزویلا کے قریب بیلا 1 نامی آئل ٹینکر کو امریکی کوسٹ گارڈ نے قبضے میں لینے کی کوشش کی تھی، لیکن ٹینکر کے عملے نے کوسٹ گارڈز کو ٹینکر میں سوار ہونے کی اجازت نہ دی اور اس کا تعاقب جاری رکھا۔ بالآخر بیلا 1 امریکی گارڈز کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس میں کامیاب ہو گیا، لیکن ایران نے اس کے جواب میں غالباً ایک دوسرا آئل ٹینکر اپنے علاقے میں قبضے میں لے لیا ہے۔ یہ واقعات ایران سے وابستہ آئل ٹینکروں کی نقل و حمل اور وینزویلا کے حوالے سے امریکی پابندیوں اور سمندری محاصرے کے تحت ہو رہے ہیں، جو دونوں کے تعلقات میں کشیدگی کو بڑھا رہی ہے، اور یہی کشیدگی 2026 میں زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ جون 2025 میں ایران اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی مختصر مگر شدید جنگ نے اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا کہ دونوں ممالک اب ایک دوسرے کو محض بیانات کے ذریعے نہیں بلکہ عملی ملٹری طاقت کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں۔ بین الاقوامی دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق اس جنگ میں اسرائیل نے ایران کے اندر مخصوص فوجی اور انٹیلیجنس اہداف کو نشانہ بنایا تھا اور ان کی ملٹری کمانڈ کو صفایا بھی کر دیا تھا، لیکن جب ایران نے کارروائی کی تو اس نے درجنوں بیلسٹک میزائل اور ڈرون جو تھے وہ اسرائیلی علاقوں کی طرف داغے، جنہوں نے اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام کو غیر مؤثر کر دیا تھا، اور یہ ثابت کیا کہ آئندہ کی کسی بھی جنگ میں اسرائیل کو محدود یا علامتی حملوں کا سامنا نہیں ہوگا جیسے کہ حماس یا حزب اللہ وغیرہ کرتے، بلکہ ایران کے سپر سونک اور ہائپر سونک میزائلوں کا سامنا کرنا ہوگا، جن کی اسرائیل میں کافی دھاک بیٹھ چکی ہے کیونکہ انہیں ان کی تباہی جون کی جنگ میں دیکھی تھی۔ اس تناظر میں ایران نے اپنی ملٹری صلاحیتوں کے بارے میں غیر معمولی اعتماد کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ ابھی ایرانی مسلح افواج کے ترجمان ایک ہیں بریگیڈیئر جنرل ابو فضل شکارچی، انہوں نے تہران کی شریف یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ جون کی جنگ کے دوران ایران کے ہائپر سونک میزائل نے براہ راست اسرائیلی فوجی انٹیلیجنس کے سربراہ کے دفتر کا نشانہ بنایا تھا، اور ان کی بقول میزائل ایک مخصوص کھڑکی سے گزرا تھا۔ یہ دعویٰ اگرچہ آزاد ذرائع سے تصدیق شدہ نہیں ہے، مگر اس کے پیچھے دیا جانے والا پیغام واضح ہے۔ ایران یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ جدید مغربی فضائی نظام جو ہے یا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ اب اس کے لیے ناقابل تسخیر نہیں ہے، وہ اس کو بھی بیٹ کر سکتا ہے۔ تو ایرانی ملٹری قیادت یہ بھی کہتی ہے کہ جون کی جھڑپوں میں اس نے اپنی مکمل طاقت استعمال ہی نہیں کی تھی۔ تو جنرل شکارچی کے مطابق اگر اسرائیل نے دوبارہ حملہ کیا
تو ایران کے پاس اس سے کہیں زیادہ تباہ کن ہتھیار موجود ہے۔ یہ محض فوجی دھمکی نہیں بلکہ ایک نفسیاتی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے، جس کا مقصد اسرائیلی پالیسی میکرز کے لیے جنگ کی قیمت ناقابل قبول بنانا ہے کہ اگر اب حملہ کیا تو پھر یاد رکھنا پچھلی تباہی سے زیادہ تباہی تمہارا انتظار کرے گی۔ اس دوران ایران کی فضائی دفاعی صلاحیتوں سے متعلق دعوے بھی سامنے آئے ہیں۔ بعض ایرانی اور علاقائی ذرائع کے مطابق ایران نے یا تو روسی ساختہ S-400 ایئر ڈیفنس جو سسٹم ہے وہ حاصل کر لیا ہے، یا کم از کم اس معیار کے قریب مقامی نظام تیار کر لیے ہیں کسی اور کی مدد سے بھی۔ تو ان دعووں میں کہا جا رہا ہے کہ ایران امریکی حملے کی صورت میں اسٹریٹجک بمبار طیاروں یعنی B-52 جنہوں نے ایران میں حملے کیے تھے اس کے نیوکلیئر انسٹالیشن پہ، ان کا خیال ہے کہ اب اگر ان حملوں نے یا اس جیسے B-52 جیسے یا اسٹیلتھ فائٹر جیسے F-35 ہے اور اس طرح کے جدید پلیٹ فارم سے حملہ کیا تو ایران ان کو روکنے کے لیے بلکہ ان کو تباہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو مغربی دفاعی ماہرین اگرچہ ان دعووں کو محتاط انداز میں دیکھتے ہیں، یعنی وہ نہیں سمجھتے کہ واقعی ایران کے پاس ایسی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، مگر یہ بیانیہ اس بات کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ ایران اب خود کو دفاعی خول میں بند نہیں دیکھتا بلکہ ایئر ڈیفنس یا ایئر سپیریورٹی جو ہے اس کو وہ چیلنج کرنے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے۔ دوسری طرف لاطینی امریکہ یعنی جنوبی امریکہ میں بھی امریکہ اور ایران کے درمیان ایک خاموش مگر اہم محاذ ابھرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی نمایاں مثال ایرانی تیل بردار جہاز آئل ٹینکر جو بیلا 1 اس کا واقعہ ہے، جس کے بارے میں ابتدا میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ امریکی نیوی نے اسے وینزویلا کے ساحل کے قریب گھیر لیا ہے اور جلد ہی ضبط کر لیا جائے گا، سیز کر لیا جائے گا۔ تاہم ABC نیوز کے مطابق امریکی نیوی اس جہاز کو ضبط کرنے میں ناکام رہی اور بیلا 1 امریکی تعاقب سے بچتے ہوئے بحر اوقیانوس میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا، یعنی امریکی فوج، امریکی نیوی ناکام ہو گئی۔ تو یہ واقعہ محض ایک جہاز کے بچ نکل جانے کا معاملہ نہیں تھا بلکہ اس نے امریکی سمندری دباؤ کی حکمت عملی پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ ایران کا نامیات گوسٹ فلیٹ، یعنی جو الزام لگتا ہے کہ ایران کے یہ ایسے آئل ٹینکرز ہیں، یا ایک پورے آئل ٹینکرز کا ایک فلیٹ ہے جو مختلف ناموں سے حرکت کرتا رہتا ہے، تو اب یہ صرف گوسٹ فلیٹ نہیں، اب یہ صرف پابندیوں سے بچنے تک محدود نہیں رہے ہیں بلکہ عملی طور پر امریکی نگرانی اور طاقت کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ پہلا موقع نہیں کہ کسی ایرانی یا ایران سے منسلک آئل ٹینکر نے امریکی نیوی کے دباؤ کے باوجود اپنا راستہ نکالا ہو، مگر بیلا 1 کا وینزویلا کے سامنے بحر کیریبین سے بچ نکلنا واشنگٹن کے لیے ایک علامتی ناکامی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ بحر کیریبین کے اوپر سامنے کی طرف امریکی ساحل بھی ہے۔ تو یہ امریکہ کے گھر میں یہ جہاز موجود تھا ایران کا، یہ ایران سے منسلک وابستہ ایک جہاز آئل ٹینکر، وہ وہاں سے ان کے ہاتھوں نکل کر باہر آ گیا ہے۔ تو چین اور دیگر ممالک پہلے ہی آئل ٹینکروں کی ایسی ضبطگیوں یا سیزر کو اور سمندری تعاقب کو بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دیتے ہیں۔ تو بیلا 1 کا معاملہ ان کے اس موقف کو مزید تقویت دیتا ہے کہ امریکہ کی یک طرفہ پابندیاں اور بحری اقدامات اب ہر جگہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی سینیٹر لنسے گرام جیسے لوگ جو ہیں وہ روس کے آئل ٹینکروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دیگر امریکی سیاسی حلقوں میں بھی یہ آوازیں زور پکڑ رہی ہیں کہ ایران، وینزویلا اور یہاں تک کہ روس کے خلاف بھی جو ان کی آئل کی جو سپلائیز ہے یا ایکسپورٹس ہے ان لائنز کو مزید سختی سے نشانہ بنایا جائے اور ان کے جہازوں کو بھی سیز کیا جائے۔ تو یہ سارے واقعات اس تنازع کو مزید وسعت دے سکتے ہیں، مگر اس قسم کے اقدامات ایک دم سے ایک بڑی آگ بھی بھڑکا سکتے ہیں۔ تو ان تمام حقائق کو یکجا کیا جائے تو ایک بڑی اور تشویشناک تصویر ابھرتی ہے۔ ایک طرف ایران اپنی عسکری، بحری اور سفارتی صلاحیتوں کو وسعت دے رہا ہے، تو دوسری طرف اسرائیل خود کو ایک ایسے ممکنہ تصادم کے لیے تیار کر رہا ہے جسے وہ اپنی بقا کا سوال سمجھتا ہے۔ امریکہ براہ راست جنگ سے بظاہر گریز کرتا دکھائی دے رہا ہے، مگر پابندیوں، سمندری تعاقب اور سیاسی دباؤ کے ذریعے ایران کو محدود رکھنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ اگرچہ بیلا 1 جیسے واقعات اس اسٹریٹجی کی حدود کو اب ننگا کر رہے ہیں کہ امریکہ کے بھی کنٹرول میں ہر چیز نہیں ہے۔ یہ صورتحال اس خدشے کو مزید گہرا کرتی ہے کہ اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست تصادم ہوا
تو اس کے اثرات صرف ایک خطے تک محدود نہیں رہیں گے۔ حزب اللہ، یمن کے حوثی، عراق اور شام میں موجود ایران نواز گروہ جو ہیں، یہ عالمی توانائی کی جو سپلائی لائنز ہیں اور اہم سمندری راستے، سب اس آگ میں کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ بہرحال سوال یہ نہیں کہ جنگ ہوگی یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ دنیا اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کس طرح سنبھالے گی۔ بیلا ون کا امریکی نیوی کے تعاقب سے بچ نکلنا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ عالمی سیاست اب صرف طاقت کے مظاہرے کا نام نہیں، بلکہ اعصاب، اسٹریٹجی اور ذہانت کی جنگ بن چکی ہے، جہاں ایک ناکامی، ایک غلط اندازہ یا ایک حد سے بڑھتی ہوئی خود اعتمادی پورے منظرنامے کو بدل سکتی ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔